شادی میں ڈی جے آیا، ڈی جے پر ڈانس ہو رہا، 12 سال کی لڑکی ہے، ڈانس کر رہی ہے. ایک آدمی بولا واہ واہ ارے لڑکی تو نے کتنا اچھا ڈانس کیا. تو بغل کا ایک آدمی بولتا ہے کہ وہ لڑکی نہیں ہے، وہ لڑکا ہے. تو کہتا میڈم معاف کیجئے گا ہم سے بھول ہو گئی. کہا میں میڈم نہیں ہوں، میں اسی لڑکے کا باپ ہوں. دھیان سے سنیے گا، دوسری مثال آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. ڈی جے کا جان سے چل رہا ہے، ایک لڑکی نے مصرع پڑھا ہے، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا، خدا جانے کہ قسمت میں، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا. ایک جوان کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ خدا تو تم کو مرنے کے بعد بتائے گا، میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہوگا. تم اپنا مصرع پڑھو، میں جواب دیتا ہوں. خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا. لڑکا آیا، اس نے کہا گلے میں توق لعنت کا، گلے میں توق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا، گلے میں توق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا. شادی میں جھوم جھوم کر ڈھولک بجائے گی، ناچے گی اور گائے گی، ایک ٹنگ دکھائے گی. شادی میں جھوم جھوم کر ڈھولک بجائے گی، ناچے گی اور گائے گی، ایک ٹنگ دکھائے گی. ذکر خدا رسول کی فرصت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. کردار بد پہ خود ہی وہ غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی. کردار بد پہ خود ہی وہ غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو جھاڑو دکھائے گی. قاصر اسی لیے تو کوئی برکت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. آج دکھانے جا رہا ہوں مسجد کا حال، مسجد کا حال دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. مسجد میں صفوں میں، ترکی کی مسجد میں صفوں میں سگریٹ کے ٹکڑے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں. مسجد کی صف لگی ہوئی ہے، اس میں سگریٹ کے ٹکڑے. اب پتہ چلا کہ بھائی یہ کون سگریٹ پیتا ہے، مسجد کی صف میں سگریٹ ہے. تو ابھی جماعت میں 5 منٹ دیر ہے تو مقتدی مسجد ہی میں سگریٹ پی رہا، اور جیسے ہی امام صاحب آئے گا اللہ اکبر کہا، اقامت ہوئی، اسی جگہ سگریٹ کو بجھایا پھینک دیا. یہ آج نمازی کا حال ہے، مسجد کا حال ہے. دوسری بات دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. امریکہ کی مسجد میں کیا ہو رہا ہے، وہاں داڑھی رکھی جاتی ہے، کرتا رکھا جاتا ہے اور پگڑی رکھی جاتی ہے، اور امام صاحب آتے ہیں کوٹ پتلون میں، داڑھی ہوتی نہیں. اب وہ جو داڑھی رکھی ہوئی ہے اس کو پہنتے ہیں، اوپر سے جبہ پہنتے ہیں، اس کے بعد پگڑی باندھ کر کے نماز پڑھاتے ہیں. نبی کی سنت کا اس طرح اگر مذاق اڑاؤ گے، اللہ دنیا میں عزت نہیں دے گا، عزت کا جنازہ نکال دے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ سچے پکے نمازی بنیں گے. جب تک آپ خدا کے نہیں ہوں گے اور آپ کو خدائی نصیب نہیں ہو سکتی، جب تک اللہ کے گھر کو آباد نہیں کریں گے، اللہ پوری دنیا میں آپ کی شان و شوکت کو لوٹا نہیں سکتا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ ہم کوے کی طرح اپنی چال بھول جائیں گے. ہاتھ اٹھائیے.
وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے، وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے، ایک ہم لوگ ہیں جانے کیا لوگ ہیں، ایک ہم لوگ ہیں جانے کیا لوگ ہیں، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے۔ پیغام نکل گیا، آخری پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں مدینے کے حوالے سے۔ جو لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، مرنے کے بعد جائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ہر کنیا کے بھی ماموں، دلہا کے بھی ماموں، ہر جگہ ہاتھ اٹھا رہے۔ ایک تو ہم آپ پاگل ہیں کہ 12 بج جانے کے بعد جلسہ سنانے کے لیے آئے، اور یہ پھول پاگل ہیں، ہر پیغام میں ہر سوال میں ہاتھ اٹھاتے جا رہے ہیں۔ چوتھے اور پانچویں پیغام تک اگر آپ بیدار نہیں ہوئے تو آپ کو سیدھے رانچی بھیجیں گے، کیونکہ پاگلوں کا اجتماع رانچی ہی میں ہوتا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، چوتھا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دشمنوں نے گھیرا، دوستوں نے مشورہ کیا کہ مدینہ چھوڑ دیجئے، مکہ چلے جائیے، آپ ملک شام چلے جائیے۔ ان کا جواب سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ جلسہ بالکل آدھا نکل چکا ہے، صرف تھوڑا باقی ہے۔ پیشاب پخانہ روک کر کے بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ جلسہ خراب نہیں ہوگا، پیشاب پخانہ لگے 9-11 ہو جائیے گا۔ دھیان سے سنیے گا، حضرت عثمان کو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہے۔ دوستوں نے کہا آپ مدینہ چھوڑ دیجئے، مکہ چلے جائیے، ملک شام چلے جائیے۔ حضرت عثمان کا جواب سنیے، عاشق رسول بننا ہے تو ایسا عاشق بننا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ میں مکہ جا سکتا ہوں، میں ملک شام جا سکتا ہوں، لیکن نبی کے شہر سے محروم ہو جاؤں گا۔ میں تو جان دے سکتا ہوں، نبی کا شہر چھوڑ نہیں سکتا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، پانی برس نہیں رہا ہے، مدینے کے سارے لوگ پریشان ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس لوگ آئے کہ مدینے میں بارش نہیں ہو رہی، کیسے بارش ہوگی؟ کہا 1 منٹ میں بارش ہوگی، آسانی سے بارش ہوگی، موسلادھار بارش ہوگی۔ کرنا یہ ہے، نبی کا جو روضہ ہے، نبی کی جو قبر کی چھت ہے، اس میں سوراخ کر دو، اللہ کو جوش آئے گا، بارش ہوگی۔ ابھی سوراخ کرنے کا ارادہ لوگوں نے کیا، موسلادھار بارش ہو گئی۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، لوگ مدینے سے آتے ہیں گھڑی لے کر کے آتے ہیں، لوگ مدینے سے آتے ہیں ٹارچ لے کر کے آتے ہیں، اور آپ کو تسبیح دیتے ہیں کہ یہ لیجئے، مدینے سے لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ کو لوگ سرما دیتے ہیں، مدینے سے لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ تو میڈ ان چائنا ہے، یہ تو میڈ ان ترکی ہے، یہ تو مدینے کی چیز نہیں ہے۔ ایسا کبھی مت سوچئے گا، اس کو آنکھ سے لگائیے۔ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے او اللہ کے بندے، وہ چائنا کا ضرور بنا ہوا ہے، لیکن اس کو مدینے کی ہوا لگی ہوئی ہے۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، یہاں کے غیر مسلم پنڈی جی نے سوال کیا کہ جب ہندوستان سے ہوا مدینہ جاتی ہے تو گرم ہو جاتی ہے، ہندوستان سے جو مدینہ جاتی ہے ہوا وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور جو مدینے سے ہندوستان ہوا آتی ہے وہ گرم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے حضرت نانوتوی نے کتنا پیارا جواب دیا، دعا فرمائی اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ سوال پوچھا، ہندوستان سے جو ہوا مدینہ جاتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بالکل ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، چونکہ پورب سے پچھم جا رہی ہے، ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، اور جب مدینے سے ہوا ہندوستان آتی ہے تو گرم ہو جاتی ہے، پچھم کی ہوا، پچھم کی ہوا گرم ہوتی ہے، پورب کی ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے۔ حضرت نانوتوی نے جواب دیا بات یہ ہے، جو ہوا پورب سے ہندوستان سے مدینہ جاتی ہے وہ خوش ہو جاتی ہے کہ نبی کے شہر جا رہی ہوں، نبی سے ملاقات کرنے جا رہی ہوں، اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو جاتی، اس کا دل بھی ٹھنڈا ہو جاتا۔ ہوا نبی کے شہر کا نام سن کر کے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، لیکن جب وہی ہوا مدینے سے ہندوستان کی طرف آتی ہے اس کو غم ہوتا ہے کہ نبی کے شہر سے جدا ہو رہی ہوں، اس لیے اس کا دل جل بھن جاتا ہے، وہ گرم ہو جاتی ہے، ٹھنڈی نہیں رہتی۔ 2-3 مثال پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ سونا آپ کے گھر میں ہوگا، اس کو ہاتھ میں لے کر کے آپ مسلیے،
یوں کر کے مسلیے، اس کے بعد ناک سے لگائیے، بدبو آتی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا، سونا ہے گھر میں، عورتوں کا زیور ہے، لے کر کے ہاتھ پر رکھیے، ہاتھ پر لے کر کے اس کو مسلیے تو سونے سے بدبو آتی ہے۔ اور کیجئے، سونا سب سے زیادہ قیمتی، ہاتھ پر لے کر کے مسل دیتے ہیں، اس سے بدبو آتی ہے۔ وہی سونے کی محبت اگر دل کے اندر اتر گئی تو دل کتنا بدبودار ہو جائے گا۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، ہمارا دل زندہ ہے یا مردہ ہے کیسے پتا چلے گا؟ اگر بیان سے، جلسہ سے جاگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سو رہا تھا۔ اگر جلسہ کے بعد بھی ہم سدھرتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دل سویا ہوا نہیں ہے۔ سویا ہوا ہوتا تو جلسے سے جاگ جاتا، یہ مر گیا ہے اس لیے جلسے کے بعد بھی جاگ نہیں رہا ہے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ شوق سے اسکول میں پڑھائیے اپنے بچے کو، آپ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، لیکن انجینئر بن کر کے وہ کیا کرے گا؟ 2 روٹی کمائے گا، 2 بوٹی کھائے گا، بس اتنا ہی کرے گا۔ آپ کا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے 2 روٹی کمانے کے لیے، اگر وہ مدرسے میں پڑھتا، اس کے بعد اسکول میں پڑھتا، تو اس کو خدا بھی مل جاتا، رسول بھی مل جاتا۔ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے، اللہ رسول کی کوئی قدر نہیں ہے۔ دھیان سے سنیے، آج کوئی آدمی پورے جلسے میں اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے اخبار پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، روز اخبار پڑھتا ہے۔ پورے مجمع میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں موبائل دیکھ نہیں رہا، روز موبائل دیکھتا ہے۔ لیکن پورے مجمع میں شاید ایک آدمی ہوگا جو کھڑا ہوگا، جو بولے گا کہ مہینہ ہو گیا ہے میں نے قرآن کھولا نہیں ہے، مہینہ ہو گیا ہے میں نے قرآن دیکھا نہیں ہے، دیکھو تم کہاں ہو۔ دھیان سے سنیے گا، میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آج ایک آدمی کو کھڑا کر دیجئے میرے سامنے، میں اس سے سوال کروں گا کہ تم کون ہو؟ وہ بولے گا خدا کا بندہ، لیکن وہ کب آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے رمضان میں؟ وہ کب آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے جنازہ؟ غور کیجئے خدا کا بندہ کیسا ہے وہ۔ اگر ہم آپ کو کھڑا کر کے پوچھیں آپ کا نبی کون ہے تو آپ ڈائریکٹ دعوے سے بولیں گے، سٹا سٹ بولیں گے، فٹافٹ بولیں گے کہ میں آخری نبی کا امتی ہوں، لیکن سنت پر کتنا کھڑا ہے اس کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھیے کہ دنیا کی محبت نے ہمیں کہاں پہنچایا، ہمیں خدا سے بھی دور کر دیا، نبی سے بھی دور کر دیا، قرآن سے بھی دور کر دیا۔ آج سچا پکا وعدہ کیجئے، اپنے خدا کو سیدھے رمضان میں، اپنے نبی کو سیدھے ربیع الاول میں، اور اپنے قرآن کو سیدھے جنازے پر یاد رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، اب بتائیے کیا جائے؟ میں آپ کے دماغ کو ٹٹولنے کے لیے برابر سوال جڑتا رہتا تاکہ میرا پیغام ضائع نہ ہو جائے۔ یہ آخری پیغام سیرت کا تھا، میں سنا رہا ہوں، دل سے دعا دیتا ہوں اللہ ہمیں بیدار فرمائے۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو، ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے، جو چاند کو شرما دے۔